السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو جمعہ کے مبارک دن میں تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھر میں یعنی مسجد میں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ اور حدیث شریف میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علی ہے، جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے، اس گھڑی میں کوئی بندہ اپنے پروردگار عالم سے جو بھی سوال کریں اللہ پاک اس کے سوال کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے جیسے ہمیں مسجد میں جمع فرمایا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ رجب کا مبارک مہینہ ہے، آنے والا مبارک مہینہ شعبان کا مہینہ، اس کے بعد کا مہینہ رمضان کا مہینہ، مبارک ایام میں اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے۔ حدیث شریف میں موجود ہے جمعہ کا دن عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی بڑھ کر ہیں، یہاں تک کہ ایک حدیث شریف میں بیان فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث کے بیان کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے امتیوں جتنا ہو سکے جمعہ کے دن نیک اعمال زیادہ کرتے رہو، بھلائی کے کام زیادہ کرتے رہو، اس لیے کہ جمعہ کے دن نیک اعمال کا اجر، نیک اعمال کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔
ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث کے بیان کرنے والے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعہ کے دن کی 2 رکعت نماز باقی دنوں کی 1000 رکعت نماز پر افضل ہے، اور جمعہ کے دن کی 1 تسبیح باقی دنوں کی 1000 تسبیح سے افضل ہے، اور جمعہ کے دن 1 روپیہ خیرات کرنا، 1 روپیہ اللہ کی راہ میں دینا باقی دنوں کے مقابلے میں 1000 روپیے سے بہتر ہے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کو جمعہ کے مبارک دین کی بھی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے، اور زندگی کی ہر گھڑی کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائیو، دنیا کی مختصر سی زندگی میں اللہ پاک نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے اور بے شمار احسانات ہم پر کیے ہیں، اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ۔ اللہ فرماتے دنیا کی مختصر سی زندگی میں جتنی نعمتیں تمہارے پاس ہیں وہ سب میرا فضل ہے، میرا کرم ہے، یعنی نعمتیں دینے والی ذات ایک اللہ ہی کی ہیں۔ لیکن قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کل قیامت کے دن تمام کی تمام نعمتوں کے بارے میں سوال ہونا ہے۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں زندگی کے بارے میں بھی سوال ہوگا، زندگی کس مقصد میں گزاری ہے، مقصد سمجھایا تھا تو مقصد کے تحت گزاری ہے یا مقصد کو چھوڑ کر اپنی منمانی زندگی گزاری ہے۔ مال کے بارے میں سوال ہوگا، جوانی کے بارے میں سوال ہوگا۔ قرآن کریم جیسی عظیم نعمت ہمارے پاس موجود ہے، قرآن کریم کے بارے میں سوال ہوگا کہ اس قرآن کا تم نے کیا حق ادا کیا ہے۔ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا، مسلمان کے گھر میں پیدا کیا، تو ایمان کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے اپنی زندگی کو ایمان کے تقاضے کے مطابق گزاری ہے یا اپنی منمانی گزاری ہے۔ اللہ ہم سب کو اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے، اور قرآن کریم میں قاعدہ ذکر فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ فرماتے نعمتوں کے دینے کے بعد ایک قاعدہ ذکر فرماتے ہیں، ایک اصول ذکر فرماتے ہیں میرے بندوں میری طرف سے اگر کوئی نعمت مل جائے اور اس نعمت کی تم قدر کرتے رہو گے، اس نعمت کا تم شکر ادا کرتے رہو گے تو انعام یہ ہوگا لَأَزِيدَنَّكُمْ، نعمتیں بڑھتی چلی جائے گی۔ لیکن آگے اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، میرے بندو اگر میری طرف سے کوئی نعمت تمہیں ملی اور تم نے اس نعمت کی ناقدری کر لی تو سمجھ لو پھر میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں جس کے نتیجے میں اللہ پاک نعمتوں کو چھین لیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ لیکن میرے بھائیو زندگی بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ ہم سب کو اس کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ چونکہ یہ مبارک مہینہ ہے، آنے والا مہینہ مبارک مہینہ، ہمارے نبی نے فرمایا شعبان و شہری، آنے والے مہینے کے متعلق کہ شعبان میرا مہینہ و رمضان و شہر اللہ، اور رمضان اللہ کا مہینہ۔ اور حدیث شریف میں موجود ہے حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا رمضان المبارک کے مہینے کی تیاری آپ رجب کے مہینے سے شروع فرما دیتے تھے، اور رجب کا چاند دیکھ کر آپ ایک دعا پڑھنا شروع کر دیتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ تو رجب میں برکت نازل فرما، شعبان میں برکت نازل فرما۔ کس چیز میں برکت ہے؟ زندگی میں برکت، مال میں برکت، نیک اعمال میں برکت، اور اللہ پاک عافیت کے ساتھ وبلغنا رمضان، عافیت کے ساتھ ہمیں رمضان کا مہینہ مقدر فرما۔ لیکن ہم نے اپنے زندگی کے 2 رمضان ایسے دیکھے ہیں جس میں ہم مسجد میں تراویح پڑھنا چاہتے تھے لیکن نہ پڑھ سکے، ارے اللہ کے گھر میں آ کر اللہ کی عبادت کرنا چاہتے تھے لیکن نہ کر سکے، اور معلوم نہیں آئندہ بھی کیا ہونے والا ہے، وہ سوائے اللہ کی ذات کے
کہ کوئی جانتا نہیں ہے، اور ہم سب کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے آج تک جو کچھ ہوا وہ بھی اللہ نے کیا۔ بولو بے شک کرنے دھرنے والا کون ہے؟ ایک اللہ کی ذات ہے، اور ابھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہی کر رہا ہے، اور آئندہ جو کچھ ہونے والا ہے وہ بھی ہمارا پیدا کرنے والا اللہ کرنے والا ہے۔ اور علماء جانتے، حدیث شریف میں موجود ہے، حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد پر کسی کی حکومت نہیں ہے، دنیا کی کوئی طاقت مسجدوں کے دروازوں کو بند نہیں کر سکتی اگر اللہ نہ چاہے۔ اللہ نہ چاہے تو اللہ کے گھر کو کوئی بند کر سکتا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے گھر تو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے کھلے رکھے ہیں۔ یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، جس میں ہم نے کچھ دن ایسے گزارے ہیں جس میں مسجد کو دیکھنا چاہتے تھے نہ دیکھ سکے، لیکن حقیقت یہ ہے ہم سب کی یہ خواہش ہے، ہم سب کی یہ تمنا ہے کہ ہمارا ہر آنے والا دن جانے والے دنوں سے بہتر بنے۔ بولو ہر ایک کی یہ تمنا ہے کہ ہر آنے والا دن جانے والے دنوں سے بہتر بن جائے، اور اللہ سے ایسی عزت مانگنی چاہیے جس کے بعد کبھی ذلت نہ ہو، اللہ سے ایسی مالداری مانگنی چاہیے جس کے بعد کبھی غربت نہ ہو، اللہ سے ایسی خوشحالی مانگنی چاہیے جس کے بعد کبھی تنگحالی نہ ہو۔ اور حقیقت یہ ہے ہمارا اللہ تو ہم سے محبت کرتا ہے۔ بولو بے شک ماں باپ کی اولاد نافرمان کتنی بھی کیوں نہ ہو، لیکن ماں باپ اپنے بچوں کو دکھ دینا نہیں چاہتے، تکلیفیں دینا نہیں چاہتے، بلکہ ہر وقت ماں باپ ہر حال میں اپنے بچوں کو راحت پہنچانا چاہتے ہیں۔ تو اللہ پاک تو 70 یعنی 70 ماؤں سے زیادہ مہربان اللہ اپنے بندوں کو کیسے پریشانیوں میں مبتلا کرے گا؟ لیکن ہم پریشانی میں مبتلا ہوئے ہیں، یہ ہمارے اعمال کے نتیجے میں مبتلا ہوئے ہیں۔ اسی لیے بہت اچھی بات کہی ہے، تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا۔ ہر ایک کو اس کے اعمال پریشان کرتے ہیں۔ آج دنیا میں بہت سے لوگ کہتے ہیں میں پریشان ہوں، کوئی کہتا ہے مجھے اپنی بیوی نے پریشان کیا، کوئی کہتا ہے مجھے اپنے بچوں نے پریشان کیا، کوئی کہتا ہے مجھے اپنے رشتہ داروں نے پریشان کیا، کوئی کہتا ہے مجھے کاروبار کی تنگی نے پریشان کیا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کسی کو کسی نے پریشان نہیں کیا، ہر ایک کو اس کے اعمال نے پریشان کیا ہے۔ تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، ورنہ مشکل نہیں مشکل کا آسان ہونا۔ پورے عالم پہ حکومت ہو تیری اے مسلم، تو سمجھ جائے اگر اپنا مسلمان ہونا۔ ہم نے اپنے مسلمان ہونے کو بلا دیا کہ مسلمان کی زندگی کیسی ہونی چاہیے تھی، مسلمان کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے تھے، مسلمان کا کردار کیسا ہونا چاہیے تھا، مسلمان کا اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے تھا، مسلمان کا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے تھا، مسلمان کا پڑوسیوں کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے تھا، مسلمان کا قرآن کریم سے کیسا مضبوط تعلق ہونا چاہیے تھا۔ ہم اپنے مسلمان ہونے کو بولے جس کے نتیجے میں ہم نے پریشانیاں اٹھائی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم سب کی یہ خواہش ہے کہ ہماری چاہت کے مطابق بولو اللہ کے فیصلے ہو۔ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں سے بڑی زبردست بات کہی ہے۔ اللہ فرماتے میرا بندہ تو کچھ چاہتا ہے میں کچھ چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتے میرا بندہ تو کچھ چاہتا ہے میں کچھ چاہتا ہوں، ہوتا تو وہی ہے جو میں چاہتا ہوں۔ ہم جو چاہتے وہ نہیں ہوتا، اللہ جو چاہتے وہی ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے میرا بندہ تو کچھ چاہتا ہے میں کچھ چاہتا ہوں، ہوتا تو وہی ہے جو میں چاہتا ہوں۔ تو وہ کر کے دیکھ جو میں چاہتا ہوں، پھر وہ ہوگا جو تو چاہتا ہے۔ اگر ہم اپنی چاہت کے مطابق اللہ سے فیصلے چاہتے ہیں تو اپنی زندگی کو بھی اللہ کی چاہت کے مطابق گزارنا ہوگا۔ لیکن میرے بھائیو یہ جمعہ کا مبارک دن ہے، آج مجھے ایک زبردست دعا بتلانی ہے۔ اس دعا کو مانگنے کی برکت سے اللہ کی ذات عالی سے امید ہے اللہ پاک ہمیں عافیت کے ساتھ رمضان کا مہینہ مقدر فرمائے گا، اور اللہ پاک زندگیوں میں سکون و اطمینان بھر دے گا۔ اور اللہ پاک کی ذات عالی سے امید ہے ہر آنے والا دن جانے والے دنوں سے اللہ پاک بہتر بنائے گا انشاءاللہ۔ اس لیے کہ حالات کو درست کرنے والی ذات بھی تو ایک اللہ ہی کی ہے۔
ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے، اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہر ایک کو مدینۃ المنورہ کی حاضری نصیب فرمائے، اللہ اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، ادب کے ساتھ مدینہ جانا مقدر فرمائے۔ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے، ایک مرتبہ مدینۃ المنورہ میں ایک صحابی سخت بیمار، اور ایسی بیماری کہ پورا بدن لکڑی کی طرح سوکھ چکا ہے، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں، چلنے کی طاقت نہیں، بیٹھنے کی طاقت نہیں۔ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ پورا بدن لکڑی کی طرح سوکھ چکا ہے۔ جب ہم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو پڑھیں گے اور مبارک زندگی کا مطالعہ کریں گے تو یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہوں گے کہ ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ اگر ہم سے کوئی محبت کرنے والا تھا تو وہ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیمار صحابی کی عیادت کے لیے، یعنی خیر خیریت کو معلوم کرنے کے لیے تشریف لائے، اور ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے۔ حدیث کے بیان کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میرا کوئی امتی کسی بیمار کی عیادت کے لیے، کوئی ہمارا پڑوسی بیمار ہے، کوئی رشتہ دار بیمار ہے، کوئی ہمارا مسجد کا ساتھی بیمار ہے، جب میرا کوئی امتی کسی بیمار کی عیادت کے لیے یا اپنے مسلمان بھائی کے ملاقات کے لیے، گھر گھر کی ملاقاتیں معمولی ملاقات نہیں ہے، حدیث شریف میں فرمایا جب میرا کوئی امتی کسی بیمار کی عیادت کے لیے یا اپنے مسلمان بھائی کی ملاقات کے لیے نکلتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے پیچھے ایک فرشتہ لگا دیتے ہیں، اور وہ فرشتہ پکار کر کہتا ہے، تم کتنے بابرکت ہو، تمہارا چلنا کتنا بابرکت ہے، یقیناً تم نے اپنا ٹھکانہ جنت میں بنا لیا۔ اللہ ہم سب کو حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر یقین نصیب فرمائے۔ حدیث شریف میں موجود ہے، ہمارے نبی نے وہ بیمار صحابی سے پوچھا جن کے اندر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تھی، چلنے کی طاقت نہیں تھی، بیٹھنے کی طاقت نہیں تھی، ہمارے نبی نے پوچھا کہ بیماری کے دن ہیں، ان بیماری کے دنوں میں تم اللہ سے دعا کیا مانگتے ہو؟ اور علماء نے لکھا ہے کہ جب کوئی پریشانی آ جائے، جب کوئی تکلیف آ جائے، زندگی میں کوئی دکھ آ جائے، کوئی بیماری آ جائے، اس وقت ہم اللہ کو پکارتے ہیں تو اللہ پاک ہماری پکار کو ضرور سنتا ہے۔ اور ابن ماجہ شریف میں حدیث موجود ہے، حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عمر، جب کوئی آدمی بیمار ہو جائے تو اس کو دعاؤں کے لیے کہو، اس لیے کہ بیمار آدمی کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح قبول ہوتی ہے۔ اب ہمارے نبی نے وہ بیمار صحابی سے پوچھ لیا کہ بیماری کے دنوں میں تم اللہ سے دعا کیا مانگتے ہو؟ تو صحابی نے کہہ دیا، اللہ کے نبی، بس میں اللہ سے ایک ہی دعا مانگتا ہوں، الہ العالمین یہ دنیا کی زندگی تو ختم ہونے والی ہے، بولو بے شک دنیا میں کوئی ہمیشہ نہیں رہے گا، بلکہ ہر ایک کو ایک نہ ایک دن یہ دنیا چھوڑ دینی ہے۔ اسی لیے بہت اچھی بات کہی ہے، انسان سنبھل جا اب بھی تو، انسان سنبھل جا اب بھی تو، اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے سنبھل جا، اپنی آنکھوں سے غلط دیکھتے ہوئے سنبھل جا، اپنے کانوں سے غلط سنتے ہوئے سنبھل جا، دنیا کی محبت میں، مال کی محبت میں نمازوں کو چھوڑتے ہوئے سنبھل جا، ارے اپنی زبان سے کسی کی برائی کرتے ہوئے سنبھل جا، ارے نفرتیں پھیلاتے ہوئے سنبھل جا، کسی پر الزام لگاتے ہوئے سنبھل جا، ہاتھوں سے غلط کام کرتے ہوئے سنبھل جا، پیروں سے گناہوں کے راستے کی طرف جاتے ہوئے سنبھل جا، انسان سنبھل جا اب بھی تو، مٹی میں ایک دن جانا ہے، تیرے بڑے بھی چلے گئے اور تیرا بھی نمبر آنا ہے، ہر ایک کو باری باری یہ دنیا چھوڑنی ہوگی۔ اب صحابی نے کہہ دیا، اللہ کے نبی بس میں اللہ سے ایک ہی دعا مانگتا ہوں، الہ العالمین یہ دنیا کی زندگی تو ختم ہو جائے گی، دنیا کی زندگی شارٹ زندگی ہے، ارے دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی، بیماری ختم ہو جائے گی، اے اللہ دنیا کی زندگی میں جتنی تکلیفیں تو مجھے دینا چاہتا ہے دے دے، جتنی آزمائشوں میں تو مجھے مبتلا
بھلا کرنا چاہتا ہے کر لے، لیکن کل آخرت کی تکلیف سے تو مجھے بچا لینا، آخرت کی تکلیف سے تو مجھے محفوظ فرما لینا۔ صحابی نے دعا بھی کیسی پیاری مانگی ہے، اس لیے کہ صحابی کا ایمان ہے آخرت کی تکلیف کے مقابلے میں دنیا کی کوئی تکلیف نہیں، آخرت کی راحت کے مقابلے میں دنیا کی کوئی راحت نہیں۔ لیکن علماء جانتے ہیں، حدیث شریف میں موجود ہے، صحابی کی اس دعا کو سن کر ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کے بندے ایسی دعا مانگتے ہو؟ ارے ایسی دعا نہ مانگو، اس لیے کہ تم دنیا کی تکلیف کو برداشت کر سکتے نہیں ہو۔ بولو ہوتی ہے نہ، ہم تھوڑی سی گرمی کو برداشت کر سکتے ہیں، نہ ہم تھوڑی سی سردی کو برداشت کر سکتے ہیں، نہ زندگی میں کوئی اور دکھ آ جائے ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کے بندے ایسی دعا نہ مانگو۔ اب ہمارے نبی نے ایک دعا بتلائی ہے، بس وہ میں دعا آپ کو بتلانا چاہتا ہوں، استحضار کے ساتھ مانگنے کی برکت سے اللہ پاک زندگی کی پریشانیوں کو ختم فرما دے گا، اور ہر آنے والا دن جانے والے دنوں سے بہتر بنائے گا انشاءاللہ۔ اور ہم سب کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، حاکم کی حکومت میں وہ طاقت نہیں، وہ پاور نہیں جو پاور اللہ پاک نے دعاؤں میں رکھا ہے، ڈاکٹروں کی دوائیوں میں وہ اثر نہیں جو اثر اللہ پاک نے دعاؤں میں رکھا ہے، طبیبوں کی حکیموں کی حکمت میں وہ اثر نہیں جو اثر اللہ پاک نے دعاؤں میں رکھا ہے۔ اور بخاری شریف میں حدیث موجود، علماء جانتے ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو سجایا، جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو بنایا، سب سے زیادہ اگر اپنی زندگی میں کوئی دعا مانگی ہے تو یہی دعا مانگی ہے جو میں ابھی آپ کو بتلانے جا رہا ہوں، اور اس دعا کو مانگنے کی برکت سے اللہ پاک کاروبار کی تنگی کو ختم فرما دے گا۔ قرض میں ڈوب چکے ہیں، ادا کرنے کی طاقت نہیں ہے، اللہ حلال پاکیزہ روزی نصیب فرمائے گا، اور اللہ پاک عافیت کے ساتھ قرض پورا فرما دے گا۔ اگر گھر میں جوان بیٹی ہیں، جوان بیٹا ہے، کوئی مناسب رشتہ نہیں ملتا، اس دعا کو مانگنے کی برکت سے اللہ پاک نیک سالے جوڑے کے فیصلے آسمانوں سے فرمائے گا۔ الغرض جتنی ہماری ضرورتیں ہیں، تمام کی تمام ضرورتیں اللہ پاک عافیت کے ساتھ ہمیں مہیا فرمائے گا۔ وہ دعا اکثر کو یاد ہوگی، صرف سنت سمجھ کر استحضار کے ساتھ مانگنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم کے دوسرے پارے میں موجود ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، سب کو یاد ہوگی، اکثر کو یاد ہے، یاد نہیں ہے تو قرآن کریم کے دوسرے پارے میں سے یاد کر لیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اب دعا کا ترجمہ ذرا تصور میں رکھیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ تو میری دنیا بہتر سے بہتر بنا دے۔ بولو جس کی دنیا اللہ خود بہتر بنائے اس کی دنیا کو کوئی اجاڑ سکتا ہے؟ اس کے مکان کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ اس کے کاروبار پر کوئی جادو کر سکتا ہے؟ اس کی دکان میں کوئی جنات کا اثر ہو سکتا ہے؟ آج ہماری سوچ ہے کہ میرے کاروبار پر کسی نے جادو کیا، میرے مکان میں جنات کا اثر ہے، کوئی جنات جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، اللہ فرماتے ہیں مجھے ناراض کرنے کا، میری خلاف ورزی میں زندگی گزارنے کا، میرے احکام کو چھوڑ کر زندگی گزارنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم زندگیوں سے سکون و اطمینان کو چھین لیتے ہیں۔ لیکن ہمارے نبی نے دعا کیسی پیاری مانگی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ تو میری دنیا بھی بہتر سے بہتر بنا دے۔ چونکہ پہلے دنیا کی زندگی اس لیے ہمارے نبی نے دنیا کی بھلائی مانگی، پھر فرمایا وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ تو میری آخرت بھی بہتر سے بہتر بنا دے۔ کیا مطلب؟ اللہ پاک ایسے اعمال کی توفیق نصیب فرمائے گا جن اعمال سے آخرت سنورتی ہے، جن اعمال سے جنت سنورتی ہے، یعنی اللہ پاک گناہوں سے بچنے کی طاقت عطا فرمائے گا۔ وقینا عذاب النار، اور اللہ تو مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ حدیث کے بیان کرنے والے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وہ بیمار صحابی نے اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کیا، اللہ نے مکمل، حالانکہ کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تھی، چلنے کی طاقت نہیں تھی، بیٹھنے کی طاقت نہیں تھی، پورا جسم لکڑی کی طرح سوکھ چکا تھا، اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کیا، اللہ نے مکمل شفا نصیب فرما دی، مکمل تندرستی نصیب فرما دی۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی لا علاج بیماری میں مبتلا ہو جائے، ایسی بیماری کے ڈاکٹر جواب دے چکے ہیں، ایسی بیماری کے حکیم و طبیب جواب دے چکے ہیں، وہ اس
اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کریں، اللہ پاک اس کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرمائے گا۔ اب آپ لوگوں کا سوال یہ کہ کتنی مرتبہ پڑھنا، تو اس کی کوئی تعداد فکس نہیں ہے، جتنی ہم اللہ سے بھلائیاں زیادہ چاہتے ہیں اتنی اللہ کے سامنے مانگتے رہیں گے، استدار کے ساتھ اللہ ہمیں دنیا بھی بہتر سے بہتر عطا فرمائے گا اور آخرت کی بھلائیاں بھی اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے گا۔ لیکن آخری ایک بات یہ ہے، سارے وظائف بعد میں ہیں، 5 وقت کی نماز پہلے ہے۔ مسجدوں کے دروازے پھر بند ہو جائیں، اس سے پہلے مسجدوں کو آباد کرنے کی کوشش کر لو۔ دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کی کوئی حکومت اللہ کے گھر کو بند نہیں کر سکتی۔ یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک اپنے گھر کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہم سب کو عافیت کے ساتھ رمضان کا مہینہ مقدر فرمائے، اللہ ہم سب کی دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے، اللہ کے احکام کے مطابق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ جمعہ کا مبارک دن، ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات اتنے ہیں کہ ان کو گننا چاہے تو گن نہ سکے، شمار کرنا چاہے تو شمار نہ کر سکے، تو جتنا بھی ہو سکے درود پاک کی بھی کثرت کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو درود پاک کا بھی اہتمام کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنت باقی سنت پڑھ